میں اس بے جان گونگی اور ادمری ہوئی روح کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ دادا جان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں سالار سکندر کی دھار گونجتی تو فانوس بھی لرز اٹھے۔ اس کے لہجے میں ایسی قات اور حتمیت تھی کہ وہاں موجود ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ سامنے بڑی کرسی پر دادا جان پوری تمکنیت سے بیٹھے ہاتھ میں تسبیح گھما رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سالار کے طوفان کا کوئی اثر نہیں تھا سوائے ایک گہری سنجیدگی کے۔ سالار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کے دوران کتابوں میں غرق رہنے والا شخص تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں تھی اور آج ادا جان نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف سنانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا دادا جان کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ دیکھیں دادا جان، میرا ٹارگٹ بہت کلیئر ہے۔ مجھے CSS کرنا ہے۔ مجھے ایک ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو میرے ویژن کو سمجھے، جو ایکٹیو ہو، انجینئرنگ ہو، جس کے اندر زندگی کی رمق ہو۔ اور آپ میرے گلے میں کس کو مر رہے ہیں؟ ایشل کو؟ اس نے ایشل کا نام ایسے حقارت سے لیا جیسے کوئی ناکارہ چیز کا ذکر کر رہا ہو۔ وہ لڑکی نہیں، ایک ساکت مجسمہ ہے، ایک بوجھل ذہن رکھنے والی بوڑھی روح۔ وہ میرے کیریئر، میری شخصیت کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتی۔ میری چوائس اور اس کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ادا جان نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کی سفید مونچھوں کے نیچے ایک سخت مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی ہو سالار، یا کچھ اور کہنا باقی ہے؟ ان کی آواز دھیمی مگر کسی بھاری پتھر کی طرح اٹل تھی۔ تم جیسے بوڑھی روح کہہ رہی ہو، وہ تمہارے چاچا کی نشانی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اور رہی بات تمہارے مقابلے کے امتحان کی اور تمہارے معیار کی، تو سن لو، اس حویلی کے فیصلے تمہارے CSS کے نصاب کے محتاج نہیں ہیں۔ نکاح آج ہی ہوگا اور ایشل سے ہی ہوگا۔ ہرگز نہیں، سالار نے ضدی انداز میں پیر جمائے انکار کرتا ہوا کہا۔ اس سے زبردستی کے رشتے سے مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو میرے دوستوں، میری سوسائٹی میں میرے ساتھ کھڑی ہوتے ہوئے بھی عجیب لگے، جس کے پاس اپنی کوئی رائے نہیں، کوئی شخصیت نہیں، جو صرف جی اور اچھا کے علاوہ کچھ بولنا نہیں جانتی۔ میں ایک کامیاب آفیسر بننے جا رہا ہوں ادا جان۔ مجھے اپنے ساتھ ایک پر اعتماد عورت چاہیے، ایشل جیسی سہمی ہوئی فاتحہ نہیں۔ اگر تم نے آج نکاح سے انکار کیا سالار، ادا جان اب اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کا قد سالار کے برابر تھا اور آنکھوں میں خاندانی وجاہت کی چمک تھی۔ تو بھول جاؤ کہ تم کبھی مقابلے کے امتحان میں بیٹھ سکو گے یا اس حویلی کے وسائل تمہارے کام آئیں گے۔ میرا فیصلہ پتھر کی لکیر ہے۔ میں تمہاری ایک بات میں مان لیتا ہوں، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی تب ہوگی جب تم اپنا وہ امتحان پاس کر لو گے جس کا تمہیں اتنا غرور ہے۔ تب تک وہ اس گھر میں رہے گی، تمہاری بیوی بن کر، لیکن تمہاری زندگی میں دخل نہیں دے گی۔ منظور سالار نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ ادا جان کے آفر کے پیچھے ایک دھمکی چھپی ہے۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایشل کے لیے نفرت کی پہلی اینٹ اسی لمحے رکھ دی گئی تھی۔ دوسری طرف بالائی منزل کے آخری کمرے میں جہاں کھڑی سے لون کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، ایشل قالین پر بیٹھی اپنی کتابوں کو بے مقصد تک رہی تھی۔ نیچے ہال سے آنے والی سالار کی اونچی آواز اور تلخ جملے اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ بے جان گونگی بوڑھی روح، ہر ایک لفظ نشتر کی طرح اس کے وجود میں پیوست ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی رد و عمل نہیں تھا، نہ آنسو، نہ غصہ، نہ شکوہ۔ وہ واقعی ویسی ہی تھی جیسے سالار نے تصویر کشی کی تھی، یا شاید حالات نے ایسا بنا دیا تھا۔ کم صورت، کم ہمت اور خاموش۔ اس نے بچپن سے ہی یہ سیکھا تھا کہ بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہی زندگی ہے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، کوئی خواب نہیں تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ادا جان ہی اس کے سرپرست تھے، اور اگر وہ کہہ رہے تھے کہ سالار سے نکاح کرنا ہے تو اسے اعتراض کا حق ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سالار کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ سالار جو خاندان کا سب سے ذہین اور خوبصورت نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں بڑے خواب تھے، جو چلتا تھا تو زمین پر اس کی گرفت محسوس ہوتی تھی، اور وہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرنے والی لڑکی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی تو اسے خود احساس ہوتا کہ اس میں وہ کشش نہیں جو سالار جیسے مرد کو باندھ سکے۔ اس کا رنگ سانولا تھا، نقش معمولی تھے، اور طبیعت میں بلا کی گھبراہٹ۔ جب ملازمہ نے آ کر اسے بتایا کہ بی بی جی تیار ہو جائیں، آج مغرب کے بعد نکاح ہے، تو اس نے
مشین کی طرف سر ہلا دیا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اگر کوئی خواہش مچلی بھی تھی کہ کاش میرا جیون ساتھی مجھے اپنی مرضی سے قبول کرتا، تو اس نے اس خواہش کا گلا وہیں کھود دیا تھا۔ وہ اس زبردستی کے رشتے کے لیے تیار تھی کیونکہ اس کے پاس انکار کا آپشن نہیں تھا۔ نہ ہی نکاح کا منظر کسی خوشی کی تقریب سے زیادہ کسی جنگ بندی کے ماہتے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کا دیوان خانہ روشنیوں سے سجا تھا، مگر دلہا کا چہرہ کسی اندھیری رات کی طرح تاریک تھا۔ سالار نے سفید شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر بھرا ہوا ہے۔ قاضی صاحب نے جب اس سے اجازت طلب کی تو ہال میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں اسرار پر تھی، خاص طور پر ادا جان کی، جن کی آنکھیں اسے تنبیہ کر رہی تھیں۔ قبول ہے، اس نے دانت پیس کر انتہائی سرد اور اسپات لہجے میں کہا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ جیسے اس نے اپنی آزادی کی موت کے پروانے پر دستخط کیے ہوں۔ پردے کی دوسری طرف اشل سرخ جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اسے دستخط کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے سالار کی قبول ہے سنی تھی، جس میں قبولیت کی مٹھاس نہیں بلکہ زہر جیسی کڑواہٹ تھی۔ اس کے آنسو دوتے کے اندر ہی جذب ہو گئے۔ نکاح ہو گیا، دعائیں مانگی گئی، مبارکبادوں کا شور اٹھا، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو چکی تھی جسے نپٹانا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ سالار نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے پردے کی طرف نہیں دیکھا جہاں اس کی نویلی دلہن بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس کی زندگی کا کنٹرول اس سے چھین لیا گیا ہے اور اس کی ذمہ دار وہ اشل کو سمجھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس نے آج تک اس سے نظر ملا کر بات نہیں کی تھی، آج اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد کا منظر حویلی والوں کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ ابھی مہمان پوری طرح رخصت بھی نہیں ہوئے تھے کہ سالار اپنے سفر کے کپڑوں میں ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے، پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ادا جان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا حلیہ ہے سالار، اور اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ شہر واپس جا رہا ہوں، ادا جان نے سالار نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسپات لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ رخصتی امتحان پاس کرنے کے بعد ہوگی۔ نکاح ہو گیا، آپ کی ضد پوری ہو گئی۔ اب مجھے اپنی تیاری کے لیے واپس جانا ہے۔ یہاں کے شور شرابے میں میرا پڑنا ناممکن ہے، لیکن آج تمہارا نکاح ہوا ہے، کم از کم آج کی رات۔ ادا جان کی آواز میں پہلی بار ہلکا سا اضطراب تھا۔ ایک پل بھی نہیں، سالار نے قاددار لہجے میں کہا، اور پھر اس کی نظر برآمدے کے ستون کے پاس کھڑی اشل پر پڑی جو ابھی تک دلہن کے بھاری لباس میں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی کی تاکہ وہ سن لے۔ مجھے میرا فوکس چاہیے ادا جان، اور ویسے بھی جس رشتے کی بنیاد ہی زبردستی پر ہو، اس کے لیے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میری طرف سے سب کو خدا حافظ۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایکسیلریٹر پر پاؤں دبا دیے۔ گاڑی تیزی سے گیٹ سے باہر نکلی اور دھول کا ایک بادل پیچھے چھوڑ گئی۔ اشل ساکت کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی مہندی لگے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سالار پڑھائی کا بہانہ کر کے گیا ہے۔ در حقیقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک رات بھی اس کے شوہر کے طور پر اس چھت تلے رہنا گوارا نہیں تھا۔ یہ اس کی ازدواجی زندگی کی پہلی رات تھی اور وہ اکیلی کھڑی تھی خالی برآمدے میں، جہاں صرف سالار کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان باقی تھے۔ ایسا لگا جیسے وہ جیت کر بھی ہار گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے سسکیاں روک لی کیونکہ وہ اشل تھی، خاموش رہنے والی، سہنے والی اشل، کیونکہ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ جدائی اور نفرت تو ابھی صرف شروعات ہے۔ حویلی کے وسیع دلوانوں میں سالار کے جانے کے بعد جو خاموشی شائع تھی وہ کسی ماتم سے کم نہیں تھی۔ اشل کے لیے وہ رات ایک صدی پر محیط ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اسی جگہ بت بنی بیٹھی تھی جہاں سالار کی تلخ باتیں اس کے وجود کو چھلنی کر گئی تھی۔ اس کا ذہن معاف تھا اور آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسی دلہن تھی جس کا دلہا اسے رخصتی سے پہلے ہی ٹھکرا کر جا چکا تھا۔ اگلے چند دن اس نے اپنے کمرے میں خود کو مقید کر لیا۔ وہ باہر نکلتی تو ملازمین کی ترس بھری نگاہیں اور چچی جان کی خاموش ہمدردی اسے مزید توڑ دیتی۔ وہ ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی، وہی بری روح اور بوجھل ذہن والی لڑکی جس کا تانا سالار اسے دے گیا تھا۔ لیکن تیسرے ہی روز ادا جان کا پیغام ملا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ بلاوا
کسی معمولی بات کے لیے نہیں تھا۔ ایشل جانتی تھی کہ حویلی کا حاکم جب مخاطب ہوتا ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ادا جان اپنی آرام کرسی پر نیم تراش تھے۔ سامنے میز پر کچھ فائلز رکھی تھی۔ انہوں نے ایشل کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے جھکے ہوئے کندھے، ویران آنکھیں اور شکست خوردہ وجود۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ بیٹھ جاؤ ایشل، انہوں نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایشل خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں قالین کے نقش و نگور میں الجھی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ ادا جان کی آواز میں وہی روایتی گرج تھی، مگر اس بار اس میں شفقت کی آمیز بھی تھی۔ تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک ناپسندیدہ بوجھ ہو جسے سلار نے جھٹک دیا ہے۔ تم اپنی قسمت کو کوس رہی ہو، ہے نا ایشل؟ کے لب بھینچ گئے، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ادا جان نے میز پر ہاتھ مارا جس سے وہ چونک اٹھی۔ رونا بند کرو ایشل، سلار کو آنسوؤں سے نہیں برابری سے جیتا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ضدی گھوڑا ہے جو صرف طاقتور سوار کو پہچانتا ہے۔ تم کمزور ہے، اسی لیے اسے تم سے وحشت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے تو تمہیں اس کے قدم بہ قدم چلنا ہوگا۔ تمہیں اپنی ذات کو اس طرح سطح پر لانا ہوگا جہاں کھڑا ہو کر وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ ایشل نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ برابری؟ وہ اور سلار؟ یہ تو ناممکن تھا۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ ادا جان، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم کر سکتی ہو۔ ادا جان نے ایک فائل اس کی طرف سرکائی۔ یہ پولیس سروس میں سب انسپکٹر کی بھرتی کے کاغذات ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اپلائی کرو۔ سلار طاقت اور اختیار کا دیوانہ ہے۔ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے تاکہ افسر بن سکے۔ تم بھی بنو گی۔ جب تم وردی پہن کر سر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی تب اسے احساس ہوگا کہ تم کوئی بوڑھی روح نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی باہمت لڑکی ہو۔ ایشل کا دل زور سے دھڑکا۔ پولیس؟ وہ تو چھپکلی سے ڈرنے والی لڑکی تھی۔ وہ مجرموں کا سامنا کیسے کرے گی؟ لیکن پھر سلار کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا، مجھے اپنے ساتھ ایک پر اعتماد عورت چاہیے۔ ایشل جیسی سہمی ہوئی فاتحہ نہیں، اس ایک جملے کی بس گشت نے اس کے اندر سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائلز تھام لی۔ یہ اس کے لیے نہیں، سلار کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے تھا۔ اگلے چند مہینے ایشل کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اس نے فارم جمع کروائے اور پھر تیاری کا ایسا جنون اپنے اوپر طاری کر لیا جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ لڑکی جو دوپہر تک سوتی تھی اب منہ اندھیرے اٹھ کر گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے، سانس پھول جاتی، کئی بار وہ گرتی اور گھٹنوں سے خون رسنے لگتا، مگر وہ رکتی نہیں تھی۔ ہر بار جب وہ تھک کر گرنے لگتی، سلار کا طنزیہ مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ پھر سے کھڑی ہو جاتی۔ تحریری امتحان کی تیاری کے لیے اس نے خود کو کتابوں میں غرق کر لیا۔ قانون کی کتابیں، جنرل نالج، پاکستان آفیسر زدہ، وہ سب کچھ رٹ رہی تھی۔ جب کبھی اس کی دلچسپی کا محور نہیں تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس کا جسم درد سے چور ہو جاتا، راتوں کو اس سے بخار ہو جاتا، مگر اس نے نہ کہنا نہیں سیکھا تھا اور اب ہارنا بھی اس کی لگت میں نہیں تھا۔ وہ ہر وہ کام کر رہی تھی جو اس کی طبیعت کے خلاف تھا، صرف اس امید پر کہ شاید جب وہ وردی پہن کر سامنے جائے تو سلار کی آنکھوں میں وہ ستائش دیکھ سکے جس کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ وقت سرکتا گیا، موسم بدلے اور ایشل کا وجود بھی بدلنے لگا۔ اس کی رنگت دھوپ میں جھلس گئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک نیا عزم آ گیا۔ وہ اب نظریں جھکا کر بات نہیں کرتی تھی بلکہ سوال کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ جب تحریری امتحان کا رزلٹ آیا اور وہ پاس ہو گئی تو ادا جان نے پہلی بار اسے ایسا دیکھا جیسے وہ ان کی پوتی نہیں، ایک سپاہی ہو۔ مگر اصل امتحان تو ابھی فزیکل ٹریننگ کا باقی تھا، جہاں سے اسے اپنی نسوانیت اور نزاکت کو بہت پیچھے چھوڑنا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش اپارٹمنٹ میں سلار سکندر اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے چاروں طرف کتابوں کے انبار تھے، سی ایس کا امتحان سر پر تھا اور وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ حویلی سے نکاح کے بعد وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے اس کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کبھی کبھار جب وہ پڑھائی سے تھک جاتا اور کافی کا مگ ہاتھ میں لے کر بالکونی میں کھڑا ہوتا تو اسے حویلی کا خیال آتا، مگر فوراً ہی ایشل کا تصور اس کا موڈ خراب کر دیتا۔ پتہ نہیں ادا جان اس لڑکی کے ساتھ کیسے نبھا کر رہے ہوں گے۔ وہ بڑبڑاتا، یقیناً وہ اب تک رو رو کر حویلی کی دیواریں گیلی کر چکی ہوگی، یا پھر کسی کونے میں پڑی اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہی ہوگی۔ اسے ایشل سے ہمدردی نہیں، الجھن تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ امتحان پاس کرتے ہی وہ سب سے پہلا کام اس نکاح کو ختم کرنے کا کرے گا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جو اس کے مینٹل
لیول سے اتنی نیچے ہو، بس کچھ دن اور وہ خود کو تسلی دیتا، ایک بار پھر ایس پی بن جاؤں، پھر اسے زبردستی کے رشتے سے جان چھڑوا لوں گا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکے، نہ کہ میرے پیروں کی زنجیر بنے۔ سلار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ زنجیر سمجھ رہا ہے وہ لوہا بن کر بھٹی میں تڑپ رہی ہے۔ ایک روز سلار پڑھائی سے بری طرح اکتا گیا، اسے تھوڑی بریک کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے پرانے دوست احمد سے ملا جائے جو پولیس ٹریننگ سینٹر میں انسپکٹر تھا۔ سلار کو یونیفارم اور ڈسپلن سے شروع سے لگاؤ تھا، شاید اسی لیے اس نے پولیس سروس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر ٹریننگ سینٹر پہنچ گیا۔ فضا میں کیڈٹس کے نعروں اور بوتوں کی دھمک گونج رہی تھی۔ احمد اسے دیکھ کر خوش ہوا اور دونوں کافی دیر تک کیفے ایریا میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ پھر احمد اسے گراؤنڈ کا چکر لگوانے لے گیا۔ آج کل خواتین کیڈٹس کا بیچ ٹریننگ پر ہے، سلار، تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ لڑکیاں کتنی سخت جان ہو گئی ہیں، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلار نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، کچھ لڑکیاں واقعی قابل تعریف ہوتی ہیں جن میں جنون ہوتا ہے، ورنہ ہمارے معاشرے کی اکثر لڑکیاں تو بس خیر چھوڑو۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ٹریننگ گراؤنڈ کے قریب سے گزرے۔ وہاں رکاوٹیں عبور کرنے کی مشق جاری رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی اور انسپکٹر کی سیٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلار کی نظر سرسری طور پر دوڑتی ہوئی لڑکیوں پر پڑی جو پوری جان فسادی سے اونچی دیوار پھلانگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر کیپ تھی جس کے نیچے سے پسینے میں بھیگی ہوئی لتیں پیشانی پر چپکی تھی۔ وہ ایک اونچی رکاوٹ کے سامنے رکی، ایک لمحے کے لیے سانس بحال کیا اور پھر پوری قوت سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی سختی اور عزم تھا۔ سلار کے قدم وہیں جم گئے، اسے لگا اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ایشل تھی، وہی ایشل جسے وہ بوڑھی روح اور کم ہمت کہہ کر آیا تھا۔ وہ لڑکی جو گلاس اٹھانے کے لیے بھی ملازم کو آواز دیتی تھی، آج بھاری بوٹ پہنے مٹی میں آتی ہوئی مردوں کے شانہ بشانہ ٹریننگ کر رہی تھی۔ سلار کو خوشگوار حیرت سے زیادہ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے انکاری تھا کہ یہ وہی ایشل ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لائن میں واپس جا کر کھڑی ہو گئی اور یس سر کی بلند آواز کے ساتھ انسپکٹر کو جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہ کپاہٹ نہیں تھی جو سلار نے نکاح کے وقت سنی تھی۔ سلار کے چہرے پر موجود ہمسکرانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہری تشویش اور حیرت نے لے لی۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے یا ادا جان نے کوئی نیا کھیل کھیلا ہے؟ مبارک ہو ایس پی صاحب، آپ نے تاریخ رقم کر دی ہو۔ صوبے کا سب سے کم عمر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بننے کا اعزاز اب سلار سکندر کے نام ہے۔ ٹیلی فون پر ملنے والی خبر نے سلار کے وجود میں فتح کا ایک نشہ بھر دیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی لابی میں کھڑا تھا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں غرور کی چمک 2 سال کی انتھک محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اسے حاصل کر کے رہتا ہے، لیکن ابھی وہ اس جیت کا جشن منانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ادا جان کی کال آ گئی۔ دوسری طرف سے جو حکم ملا اس نے سلار کے سارے جوش پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا سلار، اب میری باری ہے۔ آج شام ہی تم حویلی آ رہے ہو۔ ایشل کی رخصتی آج ہی ہوگی کیونکہ اب تمہارے پاس مزید کوئی بہانہ نہیں بچا۔ فون بند ہو چکا تھا اور سلار نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر دے مارا۔ قسمت بھی کیسا عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ جس دن اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ملی، اسی دن اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناگوار حقیقت کو بھی اپنانا پڑ رہا تھا۔ اسے ایشل کی یاد آئی، وہی سانحہ ہوئی فاتحہ جسے وہ 2 سال پہلے روتا چھوڑ آیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ان 2 سالوں میں صرف وہ ایس پی نہیں بلکہ حویلی کی 4 دیواری میں بھی ایک سب انسپکٹر جنم لے چکا تھا۔ لیکن ادا جان نے دانستہ یہ راز چھپائے رکھا تھا تاکہ سرپرائز کا دھماکہ صحیح وقت پر ہو سکے۔ رخصتی کا سفر خاموشی اور گھٹن سے بھرپور تھا۔ ایشل سرخ شال میں لپٹی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سلار کے برابر بیٹھی تھی، مگر دونوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ سلار ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے اس کے برابر میں کوئی انسان نہیں، سیٹ کا خالی حصہ ہو۔ ایشل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب پہلے والی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ پولیس ٹریننگ سینٹر کی سخت مشقتوں نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنا دیا تھا، مگر سلار کے سامنے آتے ہی اس کے اندر کی روایتی بیوی پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلار اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اسے امید تھی کہ شاید اس کی کامیابی اور رتبہ سلار کا رویہ نرم کر دے۔ شہر کے فلیٹ میں پہنچ کر سلار نے دروازہ
دروازہ کھولا اور بیگ اندر رکھتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ دیکھو ایشل، یہ رخصتی صرف ادا جان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ میرے دل اور گھر میں تمہاری حیثیت ایک مہمان سے زیادہ نہیں ہے۔ تم اپنے کمرے میں رہو گی اور میں اپنے۔ مجھے اپنی زندگی میں دخل اندازی پسند نہیں۔ امید ہے تم یہ بات یاد رکھو کہ سلار کا لہجہ اسپات اور حتمی تھا۔ ایشل نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس نے ابھی صرف حکم ماننا سیکھا تھا، بحث کرنا نہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جس کی طرف سلار نے اشارہ کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ وردی پہن کر تو وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کی نفرت کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اگلی صبح کا سورج سلار کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہوا۔ آج پولیس ہیڈ کوارٹر نے ایس پی کے اظہار میں ایک بڑی تقریب رکھی گئی تھی جہاں اسے باقاعدہ چارج سنبھالنا تھا اور خطاب کرنا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھا، اس کا موڈ انتہائی خوشگوار تھا کیونکہ آج وہ سب کی توجہ کا مرکز بننے والا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو ایشل کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سلار کے ذہن میں ایک شیطانی خیال کوندا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے زبردستی اس کے سر پر مندھایا گیا تھا۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ تقریب میں لے گیا تو اس کا اسٹیٹس خراب ہوگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایشل کو آواز دی، ایشل ادھر آؤ۔ ایشل ہاتھ صاف کرتی ہوئی فوراً باہر آئی۔ جی سلار نے صوفے پر پڑے اپنے میلے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ آج میری تقریب ہے اور مجھے اپنی پسندیدہ سویٹ شرٹ اور یہ ٹراؤزر پہننا ہے، لیکن یہ میلے ہیں، مشین خراب ہے، اس لیے تم انہیں اپنے ہاتھ سے دھو کر قلف لگا کر استری کرو گی۔ اور ہاں، یہ باقی کپڑے بھی دھلنے چاہئیں۔ مجھے میلے کپڑوں کا ڈھیر پسند نہیں۔ ایشل نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تقریب میں جانے کے لیے صرف 2 گھنٹے بچے تھے اور کپڑوں کا ڈھیر خاصا بڑا تھا۔ لیکن ہمیشہ تو تقریب میں جانا ہے، اتنا وقت کیسے ملے گا؟ اس نے دبی زبان میں کہا۔ سلار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہیں وقت ملے یا نہ ملے، میرے کپڑے تیار ہو جائیں، اور ویسے بھی تم جیسی گھریلو عورتوں کا کام ہی کیا ہے سوائے کپڑے دھونے اور روٹیاں پکانے کے؟ اگر تم سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا تو تم میرے ساتھ چلنے کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ ایک کھلا چیلنج اور تذلیل تھی۔ عشا کے گالوں پر لالی دور گئی۔ اس کے اندر چھپی سب انسپکٹر نے سر اٹھانا چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، مگر پھر اسے ادا جان کی نصیحت یاد آ گئی۔ سلار ضدی ہے، اسے طاقت سے نہیں صبر سے جیتنا ہے۔ اس نے خاموشی سے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سلار جان بوجھ کر اسے لیٹ کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ تقریب میں نہ جا سکے، مگر ایشل نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے جیتنے نہیں دے گی۔ تقریب کا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اگلی قطاروں میں پولیس کے اعلیٰ افسران، بیوروکریٹس اور شہر کے معززین پرجمان تھے۔ اسٹیج پر دائز کے پیچھے سلار سکندر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا خطاب کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ شیروانی، سینے پر سجے میڈلز اور پراعتماد لہجہ ہر شخص کو مسحور کیے ہوئے تھا۔ وہ صوبے کا سب سے کم عمر اور ہونہار ایس پی تھا جس نے اپنی ذہانت اور قابلیت کا لوہا منوایا تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹ چمک رہی تھی اور ہال تالیوں سے گونج رہا تھا، لیکن سلار کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایشل نہیں آئے گی، وہ جان بوجھ کر دیے گئے کپڑوں کے ڈھیر میں الجھی ہوگی اور لیٹ ہو کر گھر ہی رہ جائے گی۔ یہ اس کی پہلی فتح ہوگی، اسے ان پڑھ بیوی کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی۔ مگر تبھی ہال کا دروازہ کھلا اور ایک ساڑی میں ملبوس خاتون تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سلار کی تقریر کا ایک جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ ایشل تھی۔ وہ نہ صرف وقت پر پہنچی تھی بلکہ ایک باوقار انداز میں چلتی ہوئی پیچھے کی ایک خالی نشست پر جا بیٹھی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، شاید بھاگ دوڑ اور محنت کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ سلار کے جبڑے تن گئے، ان کی منصوبہ بندی ناکام ہو چکی تھی اور یہ ناکامی اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مائک پر اپنی مضبوط گرفت کی اور تقریر جاری رکھی، مگر اب اس کے الفاظ میں زہر گھل چکا تھا۔ تقریب کے رسمی حصے کے بعد جب تمام افسران اور مہمان اسٹیج کے قریب جمع ہو رہے تھے، سلار نے موقع غنیمت جانا۔ وہ جان بوجھ کر ایشل کی طرف بڑھا جو خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ دیگر جونیئر لیڈی پولیس آفیسرز بھی موجود تھے۔ سلار کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جو صرف ایشل سمجھ سکتی تھی۔ مس، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ ہال میں موجود کئی افسران کی طرف گھوم گئے۔ ذرا کھڑی ہو جائیں۔ ایشل بھکلا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ سلار سب کے سامنے اسے کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ سلار نے تقریر قریب رکھی، میز سے ایک بھاریہ ٹومیک رائفل G3 اٹھائی اور ایشل کی طرف بڑھائی۔
میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی پولیس جوائن کرنے کا شوق پالا ہے۔ ذرا یہ گن اٹھا کر دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کتنا دم ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایشل نے جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ صبح کپڑے دھوتے ہوئے اور بھاری بالٹی اٹھانے کی وجہ سے اس کی کلائی میں شدید موچ آئی تھی، جس کا درد وہ بامشکل چھپا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بھاری گن تھامنے کی کوشش کی، کلائی کی شدید تیز نے اسے بے بس کر دیا اور گن اس کے ہاتھ سے پھسل کر میز پر جا گری۔ دھڑم کی آواز سے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سلار کا قہقہ گونجا، ایک ایسا زہر قہقہ جس نے ایشل کی روح کو کاٹ کر رکھ دیا۔ دیکھا آپ سب نے؟ وہ چاروں کی طرف دیکھ کر دھاڑا ہے، ہمارے میرٹ کا حال جو ایک گن نہیں اٹھا سکتا وہ مجرموں کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ پھر وہ ایشل کے قریب جھکا اور انتہائی حقارت سے اس کے کان کے قریب ہو کر، مگر اتنی آواز میں کہ سب سن لے، بولا، آپ جیسے کمزور اور ناکارہ لوگوں کی ہمیں فورس میں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ، نکل جائے یہاں سے۔ اسی لمحے ایشل کو لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور وہ اس میں سما گئی ہو۔ درجنوں آنکھیں اس پر جمی تھیں، کچھ میں تجسیس تھی، کچھ میں رحم۔ اس کی عزت نفس، اس کی انا، سب کچھ سلار نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر مسلسل دیا تھا۔ وہ 2 سال کی محنت، وہ ٹریننگ، سینئر کے زخم، وہ راتوں کی جاگتی آنکھیں، سب رائگاں ہو گیا تھا۔ آنسو اس کی پلکوں پر لرزنے لگے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر سلار کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ ایشل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرس اٹھایا اور سر جھکا کر تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سلار کے لیے کسی موسیقی سے کم نہیں تھی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ دروازہ اس نے ایشل پر نہیں، اپنی خوشیوں پر بند کیا ہے۔ ایشل جب اپنے فلیٹ پر پہنچی تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن آواز حلق میں پھنس رہی تھی کہ رہ گئی تھی۔ وہ کب تک برداشت کرے گی؟ آخر کب تک؟ وہ ایک سب انسپکٹر تھی، اس نے اپنی قابلیت ثابت کی تھی، مگر اپنے شوہر کے لیے وہ آج بھی وہی گونگی گڑیا تھی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں تھی کہ دروازہ کھلا اور سلار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی فرعونیت تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ فرش پر بیٹھ کر اس نے جوتے اتارتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، اٹھو اور جا کر میرے لیے کھانا لگاؤ، اور ہاں، میری وردی استری کر کے رکھ دینا، کل مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ایشل نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تبھی اس نے آج اسے دنیا کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور اب گھر آ کر بھی اسے ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کھانا بنایا، میز لگائی، کپڑے استری کیے، ہر کام اس امید پر کہ شاید اس کی خاموشی اور اطاعت کبھی تو اس پتھر کو پگھلا دے گی۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ اپنے آنسو نگلتی رہی، مگر سلار نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف رہا، جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی وجود بھی نہ ہو۔ اگلے چند ہفتے اسی حیثیت میں گزرے۔ سلار نے دفتر میں بھی اسے جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے مشکل اور پیچیدہ کیسز سے دور رکھتا اور سب کے سامنے اس کی صلاحیتوں پر سوال اٹھاتا۔ یہ کیس سب انسپکٹر ایشل کے بس میں نہیں تھا۔ اس میں اتنا دماغ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی گہری سوچ سکے۔ یہ جملے روزانہ کا معمول بن چکے تھے۔ ایشل خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہتی۔ ساتھی افسران بھی اب اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ اس کا صبر اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ برتن جو قطرہ قطرہ بھر رہا تھا اب چھلکنے کے قریب تھا۔ ایک رات جب سلار اسے پھر کسی معمولی بات پر ڈانٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، ایشل نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کاغذ قلم اٹھایا اور ایک تحریر لکھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا فیصلہ تھا جو اس نے اپنی مرضی سے کیا گیا تھا۔ اگلی صبح جب سلار ہنستا مسکراتا اپنے آفس پہنچا اور اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کی نظر میز پر پڑے ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے بے دہانی میں لفافہ کھولا۔ اندر سے استعفیٰ برآمد ہوا۔ سب انسپکٹر ایشل احمد سلار کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا اسسٹنٹ گھبرایا ہوا تھا۔ سر، میڈم نے صبح سویرے یہ استعفیٰ بھجوایا اور چلی گئی۔ پریشان مت ہو۔ سلار نے کاغذ میز پر پھینکا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی اوقات پہچان لے اور خود وہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کمزور ہے۔ وہ خوشی خوشی کر واپس آئے، یہ سوچ کر کہ اب گھر پر بھی اسے وہ منحوس چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ مگر جب وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو وہاں ہو کر اس کا علم ہوا کہ الماریاں کھلی پڑی تھیں اور ایشل کا سارا سامان غائب تھا۔ میز پر ایک پرچی پڑی تھی جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، آپ جیت گئے، میں ہار گئی۔ سلار نے پرچی مٹھی میں بھینچ لی۔ بالکل، تم ہار گئی اور میں جیت گیا۔ آخر کار مجھے سکون ملا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اختتام ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایشل کا جانا کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اس کی بربادی کا آغاز ہے۔